بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے حدیث کے درس میں ہم لوگوں نے رکوع کرنے کا جو طریقہ تھا تفصیل سے اس کو ہم نے پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جو دعائیں کرتے تھے اس کا بھی تفصیل سے تذکرہ کل کے درس میں گزرا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رکوع کرتے وقت پیٹھ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، سر بھی پیٹھ کے مقابلے میں بالکل سیدھا ہو، نہ زیادہ جھکا ہوا نہ بالکل اٹھا ہوا، اور آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے اور وہاں پہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس کو پڑھے 3 مرتبہ، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ یا اس سے بھی زائد پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ رکوع میں بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ امام کے پیچھے ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ امام اگر اٹھ جائے نماز سے، رکوع سے اٹھ جائے تو فوراً آپ امام کے ساتھ اٹھ جائیں گے۔ اور اٹھنے کے بعد جو طریقہ ہے کھڑے ہونے کا وہ بھی میں نے بیان کیا، اس میں جو چیزیں کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا، اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ 4 کلمات میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، چاروں حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد کل آخر میں اسی رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی بہت سارے دعائیں کرتے تھے، اس میں سے یہ کیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا رہے تھے، اچانک نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کس نے میرے پیچھے کچھ پڑھا ہے رکوع کے بعد، کون ہے؟ ایک صحابی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میں ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 30 سے زائد فرشتے اس دعا کو لکھنے کے لیے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ثواب کو لکھنے کے لیے یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ یعنی یہ دعا پڑھنا رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نزدیک اور فرشتوں کے نزدیک بڑا محبوب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، جس کی وجہ سے ہر فرشتے جھگڑ رہے تھے کہ میں ثواب لکھوں گا، اس دعا کی جو فضیلت اور برکت ہے اس کی وجہ سے اس دعا کو میں لکھوں گا کہ فلاں بندے نے یہ دعا پڑھا ہے، اس لیے اس دعا کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے اس کے بعد آدمی سجدے میں جائے گا، رکوع ہوا، شروع سے ہمارا الحمدللہ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد کون سی دعا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد دوسری سورت پڑھنا، دوسری سورت پڑھے بغیر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، ایک ہی سورت بار بار ہر نماز میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے، فجر میں کس طرح سے نماز ہوتا تھا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اس کی تفصیلات آ چکی ہے۔ اس کے بعد نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ، پیروں کو کس طرح سے رکھیں، ہاتھ کو کہاں باندھیں، کہاں دیکھیں نماز میں، یہ سب بیان ہو چکا ہے۔ کل کے درس میں رکوع بھی ہو چکا، اب آج سجدہ پڑھیں گے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ ثم بعد ان يحمد اللہ عز وجل بما ورد يهوي الى السجود مکبرا یقول اللہ اکبر، جب آپ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے وہاں جو آپ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھیے،
یا ربنا لک الحمد 3 مرتبہ پڑھیے یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. کیسے سجدے میں جائیں گے؟ اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. جیسے ہی آپ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر سجدے میں جاتے وقت بولیں گے اللہ اکبر. یہ دونوں صحیح نہیں ہے. آپ کھڑے ہیں اللہ اکبر بولے پھر سجدے میں چلے گئے، غلط. آپ سجدے میں سیدھا چلے گئے اس کے بعد اللہ اکبر بولے، یہ بھی غلط. کیسے چاہیں گے؟ سجدے میں جاتے وقت جب جا رہے آپ جھک رہے ہیں اللہ اکبر، جاتے جاتے بولیں گے، نہ جانے سے پہلے. ابھی کھڑے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہوئے اللہ اکبر بول کے اب سجدے میں جا رہے ہیں، غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یا سیدھا سجدے میں چلے گئے، جا کے سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر بولتے ہیں، یہ بھی غلط. بلکہ وَإِنَّهُمَا يَقُولَانِ إِذَا أَهْوَىٰ إِلَى السُّجُودِ، یہ کب کہیں گے؟ جب آدمی سجدے کی طرف جا رہا ہو، سجدے کے لیے وہ جھک رہا ہو، اس جھکنے کے ساتھ اللہ اکبر بولتے ہوئے جائیں گے. اب جب سمع اللہ لمن حمیدہ بول کے ہاتھ اٹھا دیے، اب سجدے میں جانے میں پھر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، سیدھا سجدے میں جائیں گے. جیسے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھائے، رکوع سے اٹھتے وقت اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھائے. سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر بول کے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، جو آپ کو معلوم ہے نارمل طریقہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ وارد نہیں ہے. بخاری شریف میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی لا يرفع يديه حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تب بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، سجدے سے اٹھتے تھے تب بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ہم سجدے میں چلے گئے، پہلا سجدہ ہوا، اب دوسرے سجدے کے لیے اٹھ کے بیٹھتے تب بھی ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، رفع دین نہیں کریں گے. رفع دین کب ہے؟ ایک تکبیر تحریمہ میں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. اس کے بعد سجدے میں جاتے وقت رفع دین نہیں ہے، سجدے سے اٹھتے وقت رفع دین نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ولا يقدمهما الى الارض بل يؤخر على ركبتيه ثم يبدا ثم جبهته وانفه فالاول ما يصل الركبتان. اب اچھی طرح یاد رکھیے، سجدے میں جو جاتے ہیں وہ طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھوں کو پہلے سجدے میں ہم نہیں جائیں گے. اب جب سجدے میں جا رہے ہیں، جب آپ سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو زمین کو سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ گھٹنے لگائیں گے. یہ گھٹنا جو ہوتا ہے، یہ اس کو آپ اب سوچتے رہیے. اب میں کھڑا ہو کے تو دکھا نہیں سکتا، بولتے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا الحمدللہ. اللہ اکبر بول کے سجدے میں جا رہے ہیں، سیدھا آپ سجدے میں ہاتھ لگا رہے ہیں، پہلے جا کے ہاتھ لگا کے پھر کیا کر رہے ہیں؟ گھٹنا دے رہے ہیں. پہلے ہاتھ لگائے، پھر آہستہ سے گھٹنا دے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سجدے میں جا رہے ہیں. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیشانی لگا رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ ناک لگا رہے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو سجدے میں اونٹ کی طرح سے سجدہ نہ کرنا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اونٹ کی طرح سے سجدہ نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے رأیت النبی اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ. ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ سجدہ کرتے تھے تو پہلے گھٹنے زمین میں رکھتے تھے، ہاتھ رکھنے سے پہلے. تو سجدے میں سب سے پہلے کیا رکھیں گے؟ گھٹنے رکھیں گے، اور ہاتھ بعد میں رکھیں گے. بعض روایتوں میں ہاتھ کا ایک تذکرہ آتا ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں. کوئی عمل کرتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن زیادہ روایتیں اور کثرت سے جو باتیں کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ سجدے میں جب آدمی جائے گا تو سب سے پہلے کیا رکھے گا؟ گھٹنا رکھے گا. ہمارا جو مانڈی بولتے ہیں نا، یہ 2 مانڈی پہلے رکھیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد پیشانی ناک،
اب دیکھیے اللہ کے نبی نے منع کیا. نسائی اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں قال اذا سجد احدکم فلا یبرک کما برک البعیر. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھے. گوگل کیجیے آج یا یوٹیوب میں جائیے، اونٹ کیسے بیٹھتا ہے لکھیے، آپ کو نظر آئے گا. اونٹ ہے نا، پہلے اپنا ہے نا یہ سامنے کا دو پیر ہے، پیچھے دو ہے نا، سامنے دو پیر ہے. اونٹ کا پہلے جو ہوتا ہے وہ ہاتھ سمجھتے ہیں. اونٹ پہلے یہ رکھتا ہے، پھر بعد میں کیا کرتا ہے پیچھے. ابھی انسان دیکھو، یہ دو ہاتھ ہوئے، یہ دو پیر. اب اسی اعتبار سے اونٹ کو بھی آپ سمجھیے، اونٹ کا سامنے کا جو پیر ہے نا وہ ہاتھ ہے اور پیچھے کا دو پیر ہے. سمجھیے اونٹ پہلے کیا رکھتا ہے، یہ رکھتا ہے پہلے اپنے سامنے کا پیر پہلے رکھتا ہے، پھر پیچھے پیٹھ نیچے رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھو. اونٹ جیسے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا اللہ کے نبی نے. کیوں منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ جانوروں کی حیات اختیار نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں، حدیث میں ہر جگہ جانور سے جو تشبیہ دی ہے نا، جانور کا جو طریقہ ہے وہ برائی کے لیے کہا، برے لوگوں کے لیے جانوروں سے تشبیہ دی. اور اچھی چیزوں میں جانوروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، جیسے کہ سجدہ کرتے وقت اونٹ بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھے. ورنہ بہت سارے بری چیزوں میں انسان کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے قرآن میں، لیکن اچھی چیزوں میں خاص کر کے نماز ہے، اس میں اس سے احتیاط کرنا چاہیے. سب سے پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد پیشانی رکھیں گے. اب آگے آئے گا کتنے چیزوں پہ سجدہ کرنا وہ آئے گا. اب دیکھیے اگر کوئی آدمی مجبور ہو، کوئی آدمی ہو نہیں سکتے، جیسے عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اب وہ ڈائریکٹ گھٹنا نہیں رکھ سکتے، ان کو بالکل گنجائش ہے، علماء نے اس کی گنجائش دی ہے. آپ پہلے کیا رکھ سکتے ہیں، چاہے تو ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے پھر آرام سے سجدے میں جا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، یاد رکھیے. بہت سارے لوگوں کو ڈائریکٹ گھٹنا دینے نہیں ہوتا، الٹا پڑ سکتے ہیں، وزن بوجھ، جسم بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے یا کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے سہارا لیتے ہیں. جیسے ہو سکتے ہیں ہمارے بیان میں کوئی عمر رسیدہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو گئی، وہ سجدے میں جا نہیں سکتے، تو وہ اگر سہارا لے کر ہاتھ کو دے کر پھر اپنے گھٹنے کو زمین کو لگاتے ہیں تاکہ سپورٹ مل سکے، تو اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن عام نوجوان بچے بچیاں، نوجوان مرد عورت، وہ طریقہ کیا اختیار کریں گے بچوں کو سجدے میں، یا آپ لوگ سجدہ کریں گے تو سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے، پھر ہاتھ کو لگائیں گے، پھر پیشانی لگائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے. جو آدمی قرآن میں استعمال ہوا سورہ اعراف کے اندر، بنی اسرائیل میں ایک بہت مشہور آدمی تھا، روایتوں میں اس کا نام بھی آتا ہے، بلعم بن باعورہ. وہ مستجاب الدعوات میں سے تھا. مستجاب الدعوات یعنی دعائیں اس کی قبول ہوتی تھی، وہ جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی. کون؟ بلعم بن باعورہ نام اس کا تھا، روایت میں آتا ہے، سورہ اعراف میں بیان فرمایا. قرآن میں اس کی آیت بھی بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. یہ آیت یاد آئی تو میں نے بات کہہ دیا. اللہ بیان فرماتے ان کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے نشانیاں دی تھی. بڑا اللہ والا نیک بندہ تھا، نیک اچھے بندے، وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن وہ دنیا کے چکر میں اور کسی چکر میں پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے لگا، یعنی بد دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے بنی اسرائیل میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان کو ایسے باہر کر دیا جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے. وہ نیک تھا، لیکن نیکی کا ایسا نشہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے بد دعا کر دیں. جو اور لوگ نیک ہو، ان سے بڑے تھے اور نیک ہی تھے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. موسیٰ اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں، ان کے خلاف بد دعا کے لیے اس نے کیا کیا؟
اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے زبان کو باہر لٹکا دیا، زبان کتے کی طرح سے باہر آ کے لٹک گیا۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو کوئی علم دیا ہو، اللہ نے آپ کو کوئی اور چیز دی ہو، تو آپ نیک لوگوں کے خلاف، کسی اچھے لوگوں کے خلاف آپ یہ سمجھنے لگ جائے گے کہ نہیں ہمارے حق میں قبول ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، ہم جو کریں گے وہ قبول ہوگا، یہ سمجھتے ہیں، پھر خیال رکھیے اس کا بھی استعمال صحیح طریقے پر کرنا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا اللہ بیان فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، قرآن کی آیت ہے، آواز سنو کرو، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی جو مثال ہے کتے کی جیسی مثال ہے، اگر اس کو کچھ ڈالیں گے تب بھی زبان باہر ڈال کے بھوکے کی طرح سے اپنا رال ٹپکاتا ہے، اگر کچھ نہ دو تب بھی رال ٹپکاتا ہے، یعنی اللہ نے کتے سے مثال دی۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اے نبی اس آدمی کا تذکرہ کیجئے جس کو ہم نے نشانیاں دی تھی، فَانسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس نشانیوں سے نکل گیا، صحیح راستے میں استعمال نہیں کیا، موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے اس نے اپنی زبان اٹھائی، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ ہونے والوں میں ہو گیا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس آدمی کی مثال کتے کی طرح سے ہے۔ تو اس لیے جانوروں سے مثال دی گئی ہے وہ برے چیزوں میں، اسی طرح قرآن میں سورہ جمعہ میں مثال دیا گیا، جو لوگ تورات جن پہ نازل کی لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ باتیں آج مسلمانوں پہ فٹ ہوتی ہے، تورات ان کے پاس تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ گدھے ہیں، گدھا جو ہوتا ہے اس کے پیٹھ پہ کتنا بھی کتاب آپ رکھ دو وہ گدھا عالم نہیں بنتا ہے، اندر عمل آنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دے دی گئی ثم لم يحملوها، پھر جیسے اس کا حق ادا کرنا تھا، جیسے تورات کو لینا تھا، جیسے تورات کو اٹھانا تھا، اس پر عمل کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا، جیسے آج مسلمان ہیں۔ ہم پر یہ آیت بالکل فٹ بیٹھتا ہے، قرآن اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ کہتا ہے کمثل الحمار، وہ گدھے کی طرح سے ہیں وہ لوگ، یحمل اسفارا، جو بوجھ کو اٹھاتا ہے، اس پہ کچھ بھی اندر عمل نہیں ہوتا، اوپر اس کے کتابیں ہیں، جیسے ہمارے پاس کتاب قرآن موجود ہے، اس کا عملی چیز ہمارے زندگی میں نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہی قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سمجھ رہا؟ آج کورٹ میں کوئی کیس جیت جائے تو آدمی کیا کرتا ہے، کوئی وکیل اس کیس کو جتوا دے تو آدمی اس وکیل کے پاس جاتا ہے، اس کا فیس بھی بڑا ہوتا ہے، معلوم ہے کہ ماہر آدمی ہے، ایکسپرٹ ہے، کوئی کیسا مشکل کیس بھی دے دو غلط کو بھی صحیح کر دے گا۔ تو آپ کے پاس بھی ایک وکیل ہے، یاد رکھو آپ کا بھی ایک کیس لڑنے والا ہے، میری بات سنو ذرا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آپ کو بھی وکیل کی ضرورت پڑے گی، آپ ہو یا میں ہوں، ہماری حالت ہم جانتے ہیں ہمارے سے کتنا گناہ ہوا ہے، بلکہ جب گناہوں میں پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، آپ پھنس چکے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، تو وکیل آئے گا ایک، کون ہے وہ؟ قرآن ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن وکیل بن کے آئے گا، وہ اللہ سے آپ کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ اس کو چھوڑ دے، اس نے میرا حق ادا کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اگرچہ کہ برائیاں اس سے ہوئی ہے، اللہ اسے معاف کر دے، اور یہ ایسا وکیل ہوگا اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تم کیس جیت گئے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شفیعاً لصاحبہ، قرآن کے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کل قیامت کے دن قرآن آئے گا۔ اب آپ کے ذمہ ہے قرآن کو سینے سے لگانا ہے یا رمضان ختم ہونے کے بعد اسے لپیٹ کے اوپر رکھنا ہے اور 3 مہینے بعد دھول صاف کر کے پھر رکھنا ہے، پھر آئندہ رمضان نکالنا ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے۔ کوئی ساتھ نہیں دے گا، قرآن ساتھ دے گا، قبر میں بھی ساتھ دے گا، حشر کے میدان میں بھی یہ قرآن ساتھ دے گا۔
تو میں جو بات بتا رہا تھا وہ جانور کی مثال جو قرآن میں دے دی گئی وہ کیسے ہے؟ برائی میں ہے. تو اچھی چیزوں میں اس سے بچنا چاہیے. اسی لیے سجدے میں جو اونٹ جیسے بیٹھتا ہے ویسا نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں نے بتایا اگر کوئی آدمی مجبور ہے اور کوئی بیٹھتا ہے تو پھر اس میں گنجائش ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر. کون کون سے ہیں وہ؟ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. 7 ہڈی. ثم فصلها النبی، پھر اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بیان کی. 7 ہڈی کون سے ہیں؟ بقولہ، اپنے اس بات میں، علی الجبہہ، ایک تو پیشانی، یہ ہڈی، اس پہ سجدہ کرنا ہے. واشار بیدہ علی انفہ، اور اسی سے اللہ کے نبی نے ناک کا اشارہ کیا. یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ملا کے ایک ہیں، کیونکہ یہ چہرے میں آتا ہے اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو الگ الگ نہیں ہے. تو یہ ایک ہوا، ہو گیا. اب ترتیب کیا میں نے بتایا؟ ترتیب پہلے گھٹنے رکھنا ہے، بعد میں ہاتھ رکھنا ہے، بعد میں پیشانی رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آئے گا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ 7 ہڈیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ کیا؟ اس میں سے پیشانی، پیشانی کے اندر ناک بھی ہے. والیدین والرکبتین، پھر اللہ کے نبی نے کہا 2 ہاتھ، یہ ہڈیاں مضبوط ہڈیاں، یہ ہاتھ. گھٹنا ہڈی، آپ دیکھیے پکڑ کے، گھٹنا ہڈی. کتنے ہو گئے؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 4، اور یہ 5. اب 2 بچا ہے، 2 قدم، جو ہم پیر کے انگلیاں، ہڈیاں، یہ 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 ہو گئے. پیشانی اور یہ ملا کے 7. اب ترتیب کیا ہے وہ میں نے ابھی بھی بتا دیا. پہلے کیا رکھیں گے؟ گھٹنا رکھیں گے. پیر تو آپ اس کے بعد میں ہاتھ رکھیں گے، پیشانی رکھیں گے، اس کے بعد انگلیاں آٹومیٹک کیا ہو جائے گا، آپ کا پیر زمین سے لگ جائے گی، اس طرح سے جو ہم لوگ رکھتے ہیں. ایسا نہیں، ایسا کھلا نہیں. پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف رہے گا، ایسا سیدھا. جو پیروں کی انگلیاں سجدے میں، پیر اٹھا دیتے ہیں آسمان میں، پیر زمین میں ہوں گے، انگلیاں ایسے ہوگی. اگر کسی کی پوری انگلیاں نہیں لگتی ہے تو کم سے کم 2-3 بھی لگا دیں. بعد لوگوں کا پورا انگلی لگتا ہے لیکن ایک انگوٹھا ایک لگاتے ہیں، پھر پورا پاؤں ادھر، ایسا پورا انگلیاں ایسے ہو. جیسے ابھی یہ زمین سمجھیے، یہ اس طرح سے پیچھے پیر ہو، اب پیر اٹھائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، بالکل پیروں کی انگلیاں سیدھے ہوں. اس طرح سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب دیکھیے پیشانی لگانا ہے، ناک لگانا ہے زمین کو. بہت سارے لوگ پیشانی لگاتے، ناک لگاتے ہی نہیں. لگانا ہے دونوں ہاتھیں اور گھٹنا اور پیر اٹھائیں گے نہیں تو کہاں ہوا؟ 7 کہا تھا، 5 پہ آپ سجدہ کریں. پیر اوپر رہتا ہے، عورتیں، بچے بعض نماز میں دیکھتے ہیں پیر اوپر رہتا ہے، پیر زمین میں ہو. اب جب سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ کرتے وقت چہرہ کہاں ہوگا؟ اب سجدہ کریں گے، دیکھو یہ سجدہ کرتے ہیں کہاں ہوگا؟ 2 طریقہ موجود ہے. یہ 2 ہاتھ کے بیچ میں سجدہ کرنا، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. دیکھو یہ ہاتھ کے بیچ میں سجدہ، یعنی آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ کے بیچ میں آ رہا ہے. جب سجدہ کر رہے ہیں تو انگلیاں ہیں نا بالکل ایسے رہے گا، ایسا نہیں، ایسا سجدے میں جا رہا ہے، ایسا انگلیاں ایسا ہے. یہ دونوں غلط طریقہ. بالکل اس طرح سے، اور بالکل قبلے کی طرف سیدھا انگلیاں ہوگی. اس کے بیچ میں سجدہ کریں گے، 2 ہاتھوں کے بیچ میں آپ کا سر آئے گا. ایک طریقہ یہ. دوسرا یہ کہ سر آگے رہے گا، ہاتھ پیچھے رہے گا، کندھوں کے برابر سر آتا ہے. آپ سجدہ کرتے ہیں تو سر آگے، یہ ہے نا پیچھے رہے گا بالکل. آپ ویڈیو میں چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا. سر بالکل آگے چلا گیا، یہ 2 ہاتھ پیچھے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. یہ دونوں طریقے پر آپ اپنے سر کو رکھ سکتے ہیں، دونوں ہتھیلی کے بیچ میں یا سر آگے، دونوں ہتھیلیاں پیچھے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فلما سجد بین کفیہ، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو 2 ہتھیلیوں کے درمیان اللہ کے نبی نے سجدہ کیا. کیسے کیا؟
دو ہتھیلیوں کے درمیان. اور ایک روایت میں آتا ہے ابو داؤد میں فلما سجد وضع جبهته بین کفیہ، جب اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو اللہ کے نبی نے پیشانی کو دو ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھا. تو یہ بھی گنجائش ہے. اور اسی طرح کھندے کے برابر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، سر آگے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے. دیکھیے ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ثم سجد فامکن انفہ وجبہتہ ونحى یدیہ عن جنبیہ ووضع کفیہ حذو منکبیہ. اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کھندے کے برابر رکھا، ادھر پیچھے، آگے، سر آگے. یہ دونوں بھی طریقے سے آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہتھیلیاں کیا ہوں گی؟ بالکل سیدھا، ایسا کھلا ہوا نہیں اور ایسا جکڑا ہوا نہیں، بلکہ بالکل سیدھا ملا کر اس طرح سے سجدہ کریں گی. اب اس کے بعد دیکھیے جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو پیٹھ جو ہے، رکوع میں نے بتایا تھا پیٹھ جو ہے یہ سیدھا ہوگا، یہ سر ہے سمجھیے، یہ بھی سیدھا رہے گا، سر اوپر بھی نہیں، سر نیچے بھی نہیں، یہ ایسا سجدے کی جگہ دیکھیں گے پیٹھ سیدھا رہے گا. سجدے میں بالکل پیٹھ سیدھا نہیں رہے گا، یاد رکھو، پیٹھ بالکل سیدھا کریں گے تو سر کے اوپر پورا بوجھ پڑتا ہے. سر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پورا بوجھ پڑتا ہے. اس موقع پر پیٹھ تھوڑا سا ایسا، سر پہ بوجھ نہ پڑے، باڈی کا پورا بوجھ سر پہ پڑ رہا ہے ایسا نہیں، بلکہ پیٹھ پر بوجھ ہو، سر ہلکا سا آپ نے لگایا ہے. اور سجدہ کرتے وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے یہ ہاتھ بالکل الگ ہو، الگ، ایسا بالکل جکڑ کے نہیں. اگر یہ اندر کرتے ہیں، ہاتھ اندر کر کے کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کتا بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھے. دیکھو ہر جانور کا جو مثال دیا گیا وہ بری چیزوں میں دیا گیا، غلط. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کتا جیسے بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھو. کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ آپ کتے کو دیکھو، وہ سامنے کا جو پیر ہوتا ہے ایسا بیٹھتا ہے، اندر ڈال کے بیٹھے گا تو کتا. تو کوئی آدمی اندر اگر ہاتھ ڈال کے، سجدہ باہر نہیں کر رہا، ہاتھ پھیلا نہیں رہا، ایسا کیا اور ہاتھ پھیلا کے، یہ الگ بالکل، یہ اس سے ملنا نہیں، یہ بالکل الگ. نماز وغیرہ میں آپ ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو گنجائش تھوڑا اس طرح سے. عورتیں اگر ہیں تو تھوڑی گنجائش ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ کو اندر ڈالے ہوئے ہیں، وہ بالکل اندر چلا گیا، ہاتھ معلوم ہی نہیں، ہاتھ باہر نہیں، تھوڑا سا باہر ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس پر وعید سنائی، کتے کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے نہ بیٹھو. اور کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ ہاتھ بالکل اندر ہوتا ہے، اس کو الگ رکھے، یہاں گیپ ہو اور آپ اس کو اٹھا کر اچھی طرح سے ہاتھ زمین سے لگا ہوا ہو، بالکل گیپ. اور اسی طرح سے آپ کا جو سینہ ہے یہ ران سے لگا ہوا نہ ہو، الگ ہو. ایسا سجدہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا ران ہے، یہ آپ کا سینہ لگ گیا بالکل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ احادیث میں اس کو الگ رکھنے کا حکم دیا گیا. آپ کی بازو الگ ہو، آپ کا ران جو ہے وہ آپ کا سینہ جو ہے اس سے الگ ہو. اس میں آپ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں ان کے پاس کپڑا وغیرہ ہوتا ہے، روم میں پڑھتی ہیں، الگ سے پڑھتی ہیں، تو اس میں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بہت زیادہ اس میں گنجائش ہے، تھوڑا سا ایسا نہیں کہ وہ سجدہ ہی باقی نہ رہے. اس میں بھی بعض علماء کا اختلاف ہے نا، عورتوں کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے. کسی بھی بالکل صراحت حدیث کے ساتھ عورتوں کے نماز کا الگ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقع پر ڈانٹا، جیسے سجدے کی حالت میں ہاتھوں کو بالکل اندر کر دینا اور ایسے سجدہ کرنا، کچھ بھی نہیں معلوم پڑ رہا ہے. حیا کا تقاضا ہے، اس کے لیے کمرہ ہے، روم میں الگ پڑھ رہے ہیں، پورے کپڑے کے ساتھ ہیں، تو نماز میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ورنہ کوئی بھی صریح احادیث میں اس طرح کی عورتوں کے الگ نماز کا تذکرہ نہیں ہے. تو اس لیے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا اگر چاہے، اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا سا وہ اپنے احتیاط میں تھوڑا سا اس طرح کر سکتی ہے جیسے گنجائش ہے. پہلے صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، صفوں میں تو ہاتھ بہت پھیلانے سے منع فرمایا کیونکہ دوسرے کو تکلیف ہوگی. اسی طرح اگر عورت کو اگر حیا کا خیال ہے اتنا زیادہ، تھوڑا سا، ایسا نہیں بالکل اندر چلا گیا، وہ سجدہ ہی نہیں رہا، سجدہ ایسے کہ بالکل لیٹ گئے زمین میں، کچھ بھی نہیں. کیونکہ حدیث میں باقاعدہ ہر باب میں، جیسے میں اتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں، وہاں ہر جگہ پہ اللہ کے نبی منع فرمایا اس طرح سے نہ کرو، اس طرح سے نہ کرو. اور جو ابھی سجدے کے موقع پر بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح سے نہ بیٹھو جیسے کہ کیا ہے، کتا بیٹھتا ہے.
ہاتھ اندر چلے گئے، اس سے منع فرمایا، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب حدیث میں دیکھیے بخاری میں آتا ہے کان اذا صلی فرح بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطہ، اللہ کے نبی اتنا ہاتھ پھیلاتے تھے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، بغل اللہ کے نبی کا نظر آتا تھا، اتنا پھیلاتے تھے، اتنا الگ کر کے پڑھتے تھے اس کو، بالکل الگ کر کے۔ آپ کو اتنا نہیں، تھوڑا سا آپ الگ کریں، اس طرح سے کے مقابلے میں آپ تھوڑا سا اس کو یہ کریں، تھوڑا سا آپ سے بازو ہو، کیونکہ حیا کا خیال ہے تو اس میں بالکل حیا ہو جاتا ہے، آپ اس طرح سے بھی اگر کریں گے حیا کا لحاظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے مسلم شریف کی روایت میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سجدہ کرتے تھے بکری کا بچہ اگر دو ہاتھ کے بیچ سے جانا چاہے تو جا سکتا تھا۔ دیکھو اتنی تفصیل الگ سے حدیث میں آیا ہے، اگر اتنی بڑی بات ہوتی عورتوں کے لیے الگ سے نماز کے لیے، اللہ کے نبی اس کی تفصیل بیان کرتے۔ وہ نماز میں حیا کی وجہ سے جو نماز کے طریقے میں جو فرق کیا گیا وہ نماز ہی باقی نہیں رہا، وہ نہ سجدہ باقی رہا نہ رکوع باقی رہا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں اللہ کے نبی کی بیوی کیا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی ایسا سجدہ کرتے لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، اگر دو ہاتھ کے بیچ سے بکری کا بچہ اگر جانا چاہتا جا سکتا تھا، اتنا گیپ تھا۔ ابھی آپ سوچئے کہ ہمارے سجدے میں اتنا گیپ رہتا ہے، اتنا گیپ نہیں، تھوڑا تو گیپ ہو کے معلوم پڑے کہ الگ ہے، اس طرح کا بھی خیال انسان کو رکھنا چاہیے۔ رفع یدیہ عن فخذہ فیکون ظہرا مرفوعا، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو الگ کرتے تھے اور پیٹھ کو اوپر کرتے تھے، اپنا جو پنڈلی ہے اس سے پیٹھ نہیں ملاتے تھے اور اس طرح ملاتے نہیں تھے، یہ سب آدھا، ران بالکل الگ ہو، پیٹھ اوپر ہو، ران نیچے ہے، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، اچھی طرح سے آپ بیچ میں سجدہ کریں۔ یا تو یہ بھی گنجائش ہے اگر حیا کا خیال ہو، عورتیں بعض کے جو نماز میں فرق بتاتے ہیں، عورت کا جو سینہ ہوتا ہے، جو چھاتی ہوتا ہے، وہ دکھنے کی طرح سے لگتا ہے سجدے میں، تو اس میں آپ پورا اوڑھنی میں رہتے ہیں، آپ جو سجدے میں نے جو دوسرا طریقہ بیان کیا کہ سر بیچ میں رکھے بغیر پیچھے رکھو، آپ کا ہاتھ اس کو چھپا دے گا، ہاتھ باہر رکھیے، ہاتھ اس طرح سے اندر کیے ہوئے، جو اللہ کے نبی باقاعدہ بتایا کہ کتے کی طرح سے نہ بیٹھو سجدے میں۔ جب اس طرح کی صراحت کے الفاظ آ جائیں تو صحیح احادیث کی طرف رخ کرنا چاہیے، آدمی اپنے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کوئی بھی آدمی کسی بھی مسلک کو فالو کر رہا ہو، کوئی بھی یہ کر رہا ہو، لیکن صحیح حدیثیں آ جائے اور اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں ایسی چیزیں موجود نہ ہو تو آدمی کو ہمیشہ ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو آدمی کو صحیح طرح پر رہنمائی کر سکے، کیونکہ نماز میں اتنی تفصیلات بیان کی، ایک دو حدیثیں نہیں، الگ کرتے تھے بولے اللہ کے نبی، پھر یہ بھی کہا کہ دو ہاتھ کے بیچ میں بکری کا بچہ بھی جا سکتا ہے، تو سمجھو آپ، کیونکہ سجدہ کرتے وقت کیا ہوتا ہے، عورتوں کا جو پیر جو ہوتا ہے اور سرین جو ہوتا ہے، شرمگاہ جو ہوتا ہے، وہ اتنا لگ جاتا ہے، بالکل زمین سے چپک گیا، کہا کہ الگ ہونا چاہیے۔ دیکھو حیا، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کپڑے پہنے یا نہ پہنے اللہ کو سب کو معلوم ہے، یہ بات تو ہے نا، ہمارے لیے کپڑا ہے، ہمارے لیے شرم حیا ہے، اللہ کے لیے ظاہر باطن سب ایک ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر اتنا بڑا اگر مسئلہ ہوتا تو اللہ کے نبی اس کی وضاحت بالکل کر دیتے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا آپ جھک کر تھوڑا سا فرق کے ساتھ تھوڑا یہ کرتے اس کی گنجائش رہے گی، لیکن ایسا نہیں کہ سجدہ ہو ختم ہی، سجدہ ہی نہیں، سیدھا لیٹ گئے ٹیڑھا، بالکل اس کا آنکھ پورا زمین پہ لگا ہوا ہے اور ہاتھ یہ جو ہے نا، ہاتھ پورا بازو لگا ہوا ہے، یہ سب طریقہ اس کا آپ دیکھیں، کتا جب بیٹھتا ہے تو یہ پورا ہاتھ سامنے گیا نا زمین پہ لگاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ مثال دے کے بیان فرمایا۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ تمام چیزیں انسان کو کیا کر دے گی، ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ ہم نے بہت تفصیلات دیکھی ہے، ہم نے اس میں بڑی تحقیق کی ہے، پھر جا کے ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں آپ سے، اس لیے اس کا خیال کیجئے، اس طرح سے نماز پڑھیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ اور اسی طرح سے دیکھیے ٹائم ختم ہو رہا ہے، دیکھیے رکن پر ہی بہت سارا وقت چلا جا رہا ہے۔ اب سجدے میں جب جا رہے ہیں تو پیر، اب یہ سب بتا دیا، ہاتھ کیسے رکھنا ہے، ہاتھوں کو کیسے الگ کرنا ہے، پیٹھ کو بالکل بوجھ سر پہ نہیں ڈالنا ہے بلکہ سر کو ہلکا رکھنا ہے، یہ سب بیان کیا گیا۔ اب پیر جو ہے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی، اس کو اس طرح جوڑیں گے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس طرح جوڑنے، حدیث میں آتا ہے کہ پیروں کو ملانا اور پیر اس طرح سے کریں گے۔ اگر پورا انگلی نہیں لگتا ہے آپ کا تو 2 انگلی لگا دیجیے، 3 انگلی چھوڑے، پیچھے کا پیر جو ہوتا ہے۔ اگر پھر طاقت نہیں ہے تو چھوڑنے پر بھی گنجائش ہے، تو اس طرح سے سجدہ کریں گے۔ اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ،
ہاں کیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو کیا کریں گے پڑھیں گے 3 مرتبہ یا اس کو 10 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ اس میں دیکھیے سجدے کی حالت میں کئی دعائیں مروی ہے، آپ کو عربی میں جو بھی دعا یاد ہو آپ سجدے میں کر سکتے ہیں، الا یہ کہ امام کے ساتھ امام اٹھ گیا تو آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ آپ کو بہت سارے دعائیں یاد ہیں، آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ جو بھی دعائیں یاد ہو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس میں بد دعا نہیں کرنا، قطع تعلق نہیں مانگنا، حرام چیزیں نہیں مانگنا، حلال چیزیں سجدے میں مانگنا چاہیے۔ قبولیت کی زیادہ امید ہے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اس لیے اردو میں نہیں، اپنے زبان میں نہیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ آپ کو عربی میں جتنی دعائیں یاد ہے، اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، جتنی دعائیں یاد ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہو وہ سجدے میں آپ کر سکتے ہیں، الا کہ امام کے ساتھ ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہو جانا چاہیے آپ کو، ورنہ نفل نماز میں جتنا زیادہ سجدہ کریں گے اس میں زیادہ امید ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل سجدے سے کیسے اٹھنا ہے، اٹھ کے کیسے بیٹھنا ہے، دوسرا سجدہ کس طرح سے کریں گے، پھر التحیات کا کیا طریقہ ہوگا، یہ سب تفصیلات انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔